الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قابل رشک ہے حسن جنت مگر قابل رشک ہے حسن جنت مگر کوئی دیکھے کچوچے کے شام و سحر۔ قابل رشک ہے حسن جنت مگر کوئی دیکھے کچوچے کے شام و سحر۔ غوث کا آستان نور کے بام و در، غوث کا آستان نور کے بام و در، جن کے حجرے کی قندیل شمس و قمر، جن کی آمد سے اجڑا شبستان شب، ڈھونڈتی ہے سحر جن کا فیض نظر۔ غوث العالم ہے وہ قصہ یہ مختصر، پھر غلاموں پہ ہو کیوں نہ ان کی نظر۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جلیل القدر علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت قطب ربانی حضرت ابو مختوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی کا عرس مبارک آج یہاں منعقد ہو رہا۔ مرکزی حلقہ اشرفیہ جیلانیہ نیدرلینڈ کے زیر اہتمام ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس سال ان حضرات نے ہمارے آنے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا تاکہ ہمیں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ کہ ہم اور آپ اللہ کے اس نیک اور برگزیدہ بندے کی یاد میں ان کے عرس میں یہاں پر جمع ہیں۔ عرس قطب ربانی اور یہاں موجود علماء ربانی، اور جب آپ سنیں گے ارشادات ربانی تو دور ہو جائے گی سب کی پریشانی، اور آخر میں ملے گی بریانی۔ ابھی نہیں، بیٹھنا پڑے گا پہلے، یہ نہیں کہ پہلے سے اٹھ کے چلے جائیں، سمجھ گئے؟ رسول ٹھیک۔ تو ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی فرینڈ فان اللہ، صحیح؟ اوکے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ
خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو حاصل ہوئی. بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین عبادت اور ریاضت، چلہ کشی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کر کے پھر کسی مقام پر پہنچے، اور کچھ ایسے ہیں جو مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی، پیدائشی ولی، خبور تا پھر انسان اللہ. اوکے، پیدائشی ولی. تو آج ہم جن کی یاد میں یہاں جمع ہیں وہ خبور تا پھر انسان اللہ، پیدائشی ولی. ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف. سرکار کی تاریخ نے ہی بتا دیا کہ برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت. آپ جانتے ہیں جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے اس کی بسم اللہ ہوتی ہے، تسمیہ خوانی ہوتی ہے، کسی عالم دین سے، کسی شیخ سے، کسی پیر سے بسم اللہ کرائی جاتی تاکہ اس کی آئندہ زندگی میں کامیابی ملے. یہ ہم کرتے ہیں نا، ہمارا طریقہ. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ کی تسمیہ خوانی ہوئی، بسم اللہ شریف ہوئی، تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہت جلد آپ نے تجوید کے ساتھ کلام پاک مکمل فرما دیا. ایک دن اپنے والد گرامی جن کا نام تھا سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی، ان کے پاس تشریف فرما، دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، وہ بھی اللہ کے ولی. کہا کہ صاحبزادے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا ابھی کلام پاک مکمل کیا ہے. اچھا میں کچھ سننا چاہتا ہوں، کوئی رکوع، کوئی سورت مجھے سنائی. انہوں نے اشارہ کیا تو حضرت قطب ربانی نے سورہ یوسف کی تلاوت کی اور بہت پیارے انداز میں تلاوت فرمائی. تو وہ بزرگ آپ کو دیکھتے رہے، لیکن دیکھتے میں کبھی روتے تھے اور کبھی مسکراتے تھے. اگر تلاوت قرآن پاک ہو تو ایک کیفیت طاری ہوتی انسان پر، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے. تلاوت کے دوران تلاوت مکمل ہو گئی تو والد گرامی نے پوچھا، حضور رونے کی وجہ تو معلوم ہے، یہ مسکرانے کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیفیت میرے سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اس بچے کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ آگے چل کے ولایت کے ایک عظیم مقام پر پہنچے گا. پیشانی بتا رہی ہے. اور یاد رکھیے، انسانی پیشانی جو ہے، یہ انسانی پیشانی خیر اور شر کی نشانی، یہ حقیقت ہے. ہم بزرگان دین کے واقعات میں پڑھتے ہیں، کوئی بچہ آیا، کسی نے کہا حضور دم کر دیجئے، دیکھا ہاں اس کی پیشانی بتا رہی کہ یہ آگے چل کے بنے گا کچھ. پیشانی دیکھ کر بتا دی کہ پیشانی پہ کچھ لکھا ہے. کچھ لکھا ہوتا ہے جو پڑھ لیتے ہیں. پہلے زمانے میں، گزشتہ امتوں میں، جو کام رات سے صبح پیشانی پہ لکھا، جو گناہ کرتے تھے لکھا. کسی نے چوری کی تو صبح لکھا ہے پیشانی پہ چور. کسی نے شراب پی تو لکھا ہے شرابی. باہر نکلتے ہی لوگوں کو پتا یہ کام کر کے آیا رات کو. یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، ورنہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ رات میں کچھ بھی کرو، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اپنے حبیب کے صدقے میں پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پیشانی پہ نہیں، ظاہر نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی لکھا ہوتا ہے، اب بھی لکھا ہوتا ہے. پڑھنے والی نظر چاہیے، پڑھنے والی نظر چاہیے. اسی لیے
اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، یہ نہیں کہ بڑے ہو کر بچپن میں ہی بچے کو دے کر بتا دے بڑا ہو کر کیا بنے گا، بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ پیشانی پر جو لکھا ہے پڑھ لیا، آپ کا یہ بچہ ولایت کے عظیم مقام پر پہنچے گا۔ کہا میں خوش تو اس لیے ہوتا ہوں، مسکراتا ہوں کہ یہ ولایت کے مقام پر پہنچے گا، ایک مرتبہ اسے ملے گا، منصب ملے گا، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ آپ اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، اس سے پہلے رخصت ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت قطب ربانی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ اس واقعے نے والد گرامی کے دل پر اثر کیا، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، ابھی سے تربیت شروع کر دی، اسی وقت سے تربیت شروع کر دی۔ آپ کی عمر بہت کم ہے، اور یاد رکھو بچوں کی تربیت بچپن سے کرو، بڑے ہو کر کوئی نہیں مانے گا۔ یہاں بچپن میں نہیں کرتے، جب بڑے ہو گئے پھر آدمی جی مانتا نہیں، تابی سے تو مانتا نہیں، پینے کے لیے، جلانے کے لیے، یہ دبانے کے لیے، نہیں دبے گا پھر 18 سال میں تو ویسے ہی وہ خود مختار ہے، زیادہ کرو گے پولیس کو فون کر کے بلا لے گا، سمجھ گئے نا؟ بچپن سے تربیت کرو۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصائل، حب نبیکم، حب اہل بیت و تلاوت القرآن۔ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ یہ 3 چیزیں اگر اولاد کو بچپن میں سکھا دو گے، مرتے دم تک مسلمان رہے۔ یہ ہے تربیت، بڑے کا نہیں تربیت، بچپن سے تربیت۔ تو والد گرامی نے تربیت شروع کر دی، اور سب سے پہلے آپ کو چلہ کرایا دریائے جمنا میں۔ ہندوستان میں ایک دریا ہے، اس کا نام ہے جمنا، گنگا اور جمنا آپ لوگ جانتے ہیں۔ چلہ کرایا، چلہ جانتے ہو؟ چلہ نہیں جانتے؟ ایک جماعت والے بھی چلہ کرتے ہیں، لوٹا سوٹا لے کے ادھر سے ادھر، وہ چلہ نہیں۔ 40 دن فیر تک، کیا فیر تک دا، فیر تک دا، 40 دن ایک مقام پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اسم مبارک کو پڑھو، اور ہر قسم کی منکرات سے بچ کر، دنیا سے الگ ہو کر 40 دن، تب جا کے کوئی مقام ملے۔ تم 40 منٹ بیٹھ جاؤ تو بڑی بات ہے، 40 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کا ولی 40 دن۔ اور کیفیت کیا تھی؟ فرمایا 2 گھنٹے پانی میں کھڑے ہو کر سورہ مزمل پڑھنی ہے، 2 گھنٹے، اور ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے۔ اور عمر مبارک کیا ہے؟ 9 سال۔ نیخن یار، نیخن یار، نیخن یار میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ پانی میں، دریا میں۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب رات ہوئی، والد گرامی کے ساتھ چلے، والد صاحب ساحل پر بیٹھ گئے، کنارے پر، اور ان کو اتار دے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اتنا پانی ہے، ناف تک پانی، اور 2 گھنٹے سورہ مزمل پڑھنی، شروع کر دی۔ 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد واپس آئے، دعا ہوئی، چلو واپس، پھر واپس گھر چلے گئے۔ 1 دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہوتے 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 38 دن ہو گئے، 2 دن باقی رہ گئے چلہ مکمل ہونے میں، 2 دن۔ اب کیا ہوا؟ اچانک ایک آواز آئی، باہر نکلو، مگرمچھ آ رہا ہے۔ مگرمچھ، یہ جانتے ہو مگرمچھ؟ کروکوڈائل، ڈچ میں بھی یہی کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ پتہ نہیں ڈچ میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ کروکوڈائل آ رہا ہے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، والد گرامی نے کہا جلدی آؤ۔ یہ تیزی میں آئے،
آ کر کھڑے ہو گئے. تو جس جگہ کھڑے تھے وہیں سے منہ نکالا اس نے, اتنا بڑا منہ, ادھر ادھر دیکھا اور واپس چلا گیا. ابھی وہ واپس جا رہا ہے, فرمایا جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ. ہے کسی میں ہمت؟ بھاگو گے روٹرڈم چھوڑ کے. یہ تو اگر یہاں نکل آئے نا تو شہری نیدرلینڈ چھوڑ کے بھاگ جاؤ, سیدھے بیلجیم جا کے سانس لو گے. کہاں پھر کھڑے ہو جاؤ, اور اسی کیفیت میں پھر جا کے کھڑے ہو. یہ ہے خدا داد صلاحیت. اللہ تبارک و تعالی کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, کچھ بنانا چاہتا ہے, تو صلاحیتیں پہلے پیدا کر دیتا. پھر جا کر کھڑے ہوئے اور 2 گھنٹے سورہ مزمل پڑھی. 2 گھنٹے. ڈر بھی ہو سکتا ہے پانی کے اندر آ جائے پکڑ لے, ڈر ہو سکتا ہے نا. کھڑے ہیں اللہ کی یاد میں. دوسری مرتبہ پھر آواز آئی, باہر نکلو مگرمچھ آ رہا. اب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جلدی آؤ. تو پہلی مرتبہ تو اوپر آیا تھا, دوسری مرتبہ نیچے سے آیا پانی سے. جب یہ تیزی میں آئے تو ایک مچھلی پیر کے نیچے آئی اور اس نے کاٹ لیا اور پیر کا گوشت اڑا دیا, کھا لیا. ساحل پر پہنچے تو پیر سے خون بہ رہا. ادھر اس نے منہ نکال کے دیکھا, چاروں طرف, دوبارہ پانی میں, پھر غائب. اب کیا کریں؟ خون بہ رہا ہے, زخم ہے, کوئی کپڑا نہیں ہے. تو والد گرامی نے اپنی پگڑی اتاری, اس کو پھاڑ کے وہ پیر میں باندھی. اور جب باندھی, کہاں پھر کھڑے ہو جاؤ. یہی تو امتحان ہے. اس کیفیت میں پھر کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ سورہ مزمل جلالی چیز ہے. اگر یہ چلہ نامکمل رہ گیا تو پاگل ہو جاؤ, دماغ آؤٹ ہو جائے گا. اور اگر مکمل کر لیا تو کامیاب ہو جاؤ. پھر اسی کیفیت میں 2 گھنٹے کھڑے رہ کر سورہ مزمل پوری کی. اب 2 گھنٹے ہو گئے, واپس آ گئے. والد گرامی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چل کے گھر پہنچے. صبح ہوئی, ڈاکٹر کو دکھایا. اس نے کہا ہاں یہ تو کسی مچھلی نے کاٹا ہے. ہاں یہ زخم ہے. اچھا کیا کریں؟ مرہم دوا لگائی, پٹی کی. کا احتیاط یہ ہے کہ پانی نہیں لگنا چاہیے. پانی نہیں لگے, پانی لگے گا تو زخم بڑھ جائے گا, پک جائے گا. والد گرامی نے کہا ٹھیک ہے. اب رات ہوئی, اب آخری دن ہے, آخری دن چلے کا مکمل ہونے کا. کہا چلو بیٹا چلنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل نہیں کرنا ہے. جب اس راہ میں قدم رکھ دیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹانا ہے. کیا جان چلی جائے لیکن مکمل کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. وہ بھی تیار ہے. کہا ٹھیک ہے چلیے. اسی کیفیت میں لنگڑاتے ہوئے ہاتھ والد گرامی کے کندھے پر رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پہنچے. اور پھر رات کو 2 بجے سے صبح 4 بجے تک سورہ مزمل شریف پڑھی اور چلہ کامیابی کے ساتھ مکمل فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے فضل سے عطا فرما دے. کامیاب ہو گئے. اس کے بعد 6 مہینے اس پیر کا علاج ہوا. 6 مہینے مسلسل پٹی ہوتی رہی, ڈاکٹر کو دکھاتے رہے, تب جا کے وہ صحیح ہو. اور مرتے دم تک حضرت قطب ربانی کے قدم مبارک پر اس مچھلی کے کانٹے کا نشان تھا. جب مریدین پیر دباتے تھے کہ حضرت یہ کیا ہے, یہ نشان کیسا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ایک کہانی. بتایا نہیں. کوئی اور ہوتا تو کہتا میں نے یہ چلہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. کہانی, یہ بھی ایک کہانی. اتنی عبادت اور ریاضت کی, اتنی سخت مجاہدہ کیا. والد گرامی کا وصال ہو گیا. اس کے بعد دہلی میں ایک مدرسہ حسین بخش آج بھی موجود ہے. 97 میں جب میں انڈیا گیا تو خاص طور پر وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ میرے جد امجد نے کہاں سے تعلیم حاصل کی. آج بھی موجود ہے لیکن اب وہ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے. وہاں پر آپ نے درس نظامیہ کے مکمل تعلیم حاصل کی, عالم دین بنے, پھر وہاں تدریس فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ روحانی طریقت میں جو قدم رکھ دیا تھا یہ سلسلہ بھی جاری رکھا. سلسلہ اویسیہ کے ایک بزرگ حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ ایک جلیل قدر بزرگ تھے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور انہوں نے آپ کو کشمیر کی پہاڑیوں میں 12 سال چلہ کشی کرائی، کشمیر کی پہاڑیوں میں۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے، لیکن میں صرف مختصر کر کے خاص باتیں بیان کر رہا ہوں۔ جب وہ چلہ مکمل ہوا اور غار سے باہر تشریف لائے تو 10-12 چیلیں آئیں اور آپ کے سر پر ایسے سایہ کر دی۔ جب دھوپ میں نکلتے تھے تو وہ چیلیں سایہ کرتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، جان جان کے دھوپ میں نکلتا کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے سمجھیں، فرعون فان اللہ مجھے سمجھے۔ لیکن اللہ کا ولی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ تو حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضور یہ کیسا تماشا، میں جہاں نکلتا ہوں یہ آ کر سر پہ ایسے سایہ کرتی ہوں، مجھے تبلیغ کرنی ہے، مجھے نکلنا ہے، مجھے جانا ہے، تو جب جاؤں یہ ساتھ ہیں۔ ایک چیز انہوں نے بتائی، کہا یہ پڑھو اور آسمان کی طرف اشارہ کر دو۔ آپ نے پڑھ کے اشارہ کیا، وہ چیزیں غائب ہو گئی۔ اگر چاہتے تو ساری زندگی وہ کیفیت رہتی، ساری زندگی وہ ساتھ رہتی، لیکن فرمایا نہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا۔ مجدد سلسلہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث العظم اعلی حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں نور اللہ مرقدہ دہلی تشریف لائے۔ سن 1332 ہجری میں آپ نے ان کے دست مبارک پر بیعت فرمائی، اور اسی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ بیعت کرتے ہی خلافت دے دی جائے، بیعت کرتے ہی خلافت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، بہت کم، ورنہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں فوراً خلافت مل جائے، یہی چاہتے ہیں نا، تاکہ ہم بھی بیٹھ جائیں، فٹافٹ لکھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ایک نگاہ میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضور خلافت چاہیے۔ اچھا خلافت چاہیے، کل آنا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پہنچا تو جو خادم تھا اسے کہا 2 چوہے پکڑ کے ہانڈی میں بند کر دے۔ اس نے بند کر دی، اوپر سے ڈھکنا ڈھک دیا، اس کو کپڑا لپیٹ دو، جیسے کھانا لے کر جاتے ہیں، وہ کپڑا بھی لپیٹ دیا۔ وہ آ گیا خلافت مانگنے والا، خلافت کا متمنی، کہا یہ ہماری امانت ہے، دہلی میں فلاں صاحب ہیں بزرگ، ان کے پاس پہنچا دو، لیکن کھول کے نہیں دیکھنا، کھولنا نہیں ہے، امانت۔ ہاں ٹھیک ہے، کھول کے نہیں دیکھوں گا۔ اس نے کندھے پر رکھی، چلا، وہ چوہوں نے پھدکنا شروع کر دی، چوہے ہلتے ہیں، پھدکنا شروع کر دیا۔ اب اس نے دیکھا یار یہ کھانے میں کیا چیز اچھل رہی، وہ سمجھا یہ تو کھانا ہے، ہو سکتا ہے بریانی ہو سکتا ہے کچھ بانتی ہو، خیر وہ لے کے جا رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ حضرت نے کہا کھول کے نہیں دیکھنا، حضرت کو کیا پتا، کونے میں بیٹھا، کپڑا کھولا اور جیسے ڈھکنا ہٹایا وہ چوہا نکل کے بھاگے۔ ارے یہ کیا، یہ چوہا بھیجا، یہ کیسی امانت ہے؟ بڑا حیران ہوا۔ اب یہ چوہا تو بھاگ گیا، پکڑنے لگا تو وہ کہاں ہاتھ ہے، وہ تو گیا سیدھا۔ اب بڑا پریشان، میں کیا کروں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، جن کے پاس جا رہا ہوں ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ پھر ڈھکنا ڈھاکا، پھر اس کو باندھا، کندھے پہ رکھا، چلا۔ یہی ہماری بھول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بزرگوں کو نہیں پتا، ان کو سب پتا ہوتا۔ چلتا رہا، دیکھا کہ وہ بزرگ دہلی پہنچا، بزرگ موجود ہیں، تمام مریدین موجود۔ انہوں نے سوچا میں جا کے دے دوں گا، یہ میرے پیر نے امانت دی ہے، لے لیں، کندھے پہ رکھا۔ جب پہنچا، ابھی دروازے میں قدم رکھا تو حضرت نے فرمایا جو امانت تھی وہ تو راستے میں چھوڑ دی، یہ خالی برتن کا میں کیا کروں گا، امانت تو راستے میں چھوڑ دی، یہ خالی برتن لے کے آ رہا، بھاگ جائے یہاں سے۔ ارے اس کو پتہ چل گیا، یہ تو عجیب بات ہے، اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، اپنے جیسا مت سمجھو، فرق ہے، فرق ہے۔ نبی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ولی نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں،
نبی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو۔ کسی ولی نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ غوث اعظم نے کہا میں غوث اعظم ہوں؟ غریب نواز نے کہا میں سلطان الہند ہوں؟ شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ میں مجدد الفسانی ہوں؟ نہیں، اپنے آپ کو مٹاتے رہے، ختم کرتے رہے، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ نے سب کچھ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہاں بھی بہت سارے ولی موجود ہیں، بہت سارے ولی ہیں نا، بہت ہیں، حضرت نے تصدیق کر دی، یہ تو مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ولیوں کے شکار بھی ہو چکے ہیں اور ان کو دیکھ چکے اچھی طرح۔ نماز جنازہ پڑھاتے نا، کہتے ہیں میت کا ولی کون ہے؟ پوچھو، اسے اجازت دیتے نا، ولی تو وہ بھی تو ولی ہوتا ہے۔ آپ حضرات کسی نہ کسی معنی میں ولی ہیں، ہے نا؟ ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی سرپرست، اور بے شمار معنی ہیں۔ لیکن ولی کون؟ فرعون اللہ، وہ ولی، ایسے دوست نہیں، اللہ کا دوست۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا، پھر سوچا کہ یار پیر و مرشد کو کیا پتا کہ اسے نے امانت پہنچائی نہیں پہنچائی، اس کو پھر کندھے پہ رکھا، پھر چلا، چل کے سفر کرتے 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 جب اپنے شیخ کے پاس پہنچا، ابھی دروازے میں قدم رکھا، حضرت نے فرمایا میاں 2 چوہے نہیں سنبھال سکے، خلافت کیا سنبھالو گے؟ 2 چوہے نہیں سنبھال سکے، خلافت کیا سنبھالو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نیک بندے امتحان لیتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ بیعت کی خلافت دے دی پھر بیعت کی خلافت دے دی، نہیں۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے، مجاہدہ کر کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے دیکھا، ایک نظر میں سمجھ لیا کہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا آیا۔ ایک تیلی لگانے کی ضرورت ہے، آگ بھڑک جائے گی۔ ایک نظر کرم ڈالی، بیعت بھی کیا اور سلسلہ اشرفیہ کی خلافت بھی عطا فرما دی، تاج اشرفیہ بھی عطا فرما دیا، خرقہ مبارک بھی عطا فرما دیا، عصا بھی عطا فرما دیا، ساری نعمتیں مل گئیں۔ اور اس کے بعد حکم دیا اب تم تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے پہلا سفر کلکتے کا کیا، ہندوستان میں پہلا سفر، قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اور کیفیت کیا تھی؟ مجمع ہے، رش ہے، بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، ایک آدمی حاضر ہے، حضور ایک نسخہ چاہیے، مجھے ایک بیماری ہے، کوئی دوا لکھ دے۔ تو حضرت حکمت بھی فرماتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے لکھو، کاغذ قلم دے لو، لکھو۔ وہ سامنے بیٹھا ہے، اگر آپ کا چہرہ ادھر ہو تو آپ سامنے دیکھیں گے نا، آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور آپ کا چہرہ میری طرف، آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ انسان کا چہرہ، آنکھیں جس طرف ہیں وہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا کاغذ قلم لے لو، اس نے کاغذ قلم دے، لکھنا شروع کیا۔ تو پیچھے ایک مرید بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں بھی لکھ لوں، یہ تو نسخہ ہے، کام آئے گا۔ لکھنا شروع کیا، حضرت نے پیچھے نہیں دیکھا، فرمایا فقیر کا حکم آگے والے کے لیے ہے، پیچھے والے کے لیے نہیں۔ فقیر کا حکم آگے والے کے لیے، پیچھے والے کے لیے نہیں، خبردار کوئی نہ لکھے۔ وہ ڈر گیا، اور پیچھے کہاں سے دیکھ لیا، کیسے دیکھ لیا؟ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ یہ روشنی، یہ لائٹ کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے۔ جب اس نور میں ہم دیکھ لیں تو جو اللہ کے نور سے دیکھے وہ کہاں تک دیکھتا ہو؟ پھر اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ غوث اعظم نے فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ نظر کی بات ہے نا، ہر ایک کی نظر ایک طرح نہیں ہوتی، ہر ایک کی نظر ایک طرح نہیں ہوتی، کسی کے قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے،
है। किसी की दूर की नजर कमजोर होती है, दूर वाले को देखता ही नहीं, करीब आता है तो अच्छा आप हैं, पता ही नहीं सामने कौन आ रहा है। और कोई करीब की नजर कमजोर होती है, करीब बैठे वालों को नहीं पहचानता, चश्मा लगाएगा, अच्छा आप बैठे, मौलाना बैठे, अच्छा ठीक। नजर नजर की बात है, सबकी नजरें एक तरह नहीं होती। जिस तरह ये जाहिरी नजरें एक तरह नहीं है, इसी तरह बातिनी निगाह भी एक तरह नहीं। बातिनी निगाह भी एक तरह नहीं है। जैसा दर्जा है, जैसा मर्तबा है, वैसी निगाह है। वली है तो उसकी निगाह और है, कुतुब है तो उसकी निगाह और है, कुतुबुल अख्ताब है तो उसकी निगाह और है, गौस है तो उसकी निगाह और है, गौसे आजम है तो उसकी निगाह और है, फारूक आजम है तब निगाह और है, रसूल आजम है तब निगाह और है। फर्क हुआ नहीं हुआ? तो जब गौसे आजम पूरी कायनात को देख रहे हो तो रसूल आजम नहीं देख सकते? जब वली का ये हाल है तो नबी की क्या शान हो? वली के मकाम को देखकर नबी के मकाम को पहचानो, वली की शान को देखकर नबी की अजमत और शान को पहचानो। जब गुलाम का ये हाल है तो आका का क्या हाल होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नजर में पहचान लिया और देख भी लिया। फिर एक शख्स हाजिर, हुजूर मैं आमिल बनना चाहता हूं, आमिल, ताबीज लिखूं। तो आपने एक जुमला फरमाया और इसी जुमले में सब कुछ है। हम अपनी 1 घंटे की या 2 घंटे की तकरीर में वो बात नहीं कह सकते जो अल्लाह का वली एक जुमले में कह दे। ये फैक्ट है और हकीकत है। जब उसने कहा ना आमिल बनना चाहता हूं, तो हज़रत कुतुब रब्बानी ने क्या फरमाया? फरमाया आमिल ना बनो, कामिल बनो। आमिल ना बनो, कामिल बनो। इसलिए आमिल का अमल कब्र तक रह जाता है और कामिल के मजार से भी फैज़ जारी होता, उसके मजार से भी फैज़ जारी होता। तो आज ये सारे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जिनके विसाल को किसी को 300 साल, किसी को 900 साल, किसी को 1000 साल, लेकिन फैज़ जारी है इसलिए कि आमिल नहीं थे, कामिल थे। तकवे में कामिल, परहेजगारी में कामिल, शरीयत में कामिल, तरीकत में कामिल, हकीकत में, मारिफत में, हर चीज में कामिल। फैज़ जारी है और जो मजार के पास पहुंच जाए उससे भी फैज़ जारी हो जाए। ये शान है इनके अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों की। आपने सियाहत और तबलीग दीन को अपना मिशन बनाया। एक इलाके में पहुंचे, वहां पर एक जादूगर था। उसकी कैफियत ये थी, साल में 1 मर्तबा उस शहर में आता था। गरीब मुसलमान थे, उनके खेत थे, मकानात थे। लाओ अनाज दो, लाओ पैसा दो, और जो नहीं देता तो फूंक मारता, उसके घर में आग लगा देता। किसी का खेत जला दिया, किसी का मकान जला दिया। लोग डर जाते थे, खौफ पहले से रखते थे, उसके आने का टाइम हो रहा। इत्तेफाक ये है, हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी मौके पर वहां पहुंचे जब उसके आने का टाइम है, उसी मौके पर। लेकिन उस शहर में नहीं थे, आप कलकत्ते में थे। उसका नाम था जिला गया, इलाके का नाम। मुरीदीन हाजिर हुए, कैफियत बयान की कि जादूगर ने बड़ा परेशान किया। फरमाया अच्छा ठीक है, कहा उसके आने का टाइम है, ठीक है हम चलते हैं। हजरत तशरीफ ले गए। उसके आने से 1 दिन पहले वहां पहुंचे और पूरे गांव का हिसार बांध दिया, पढ़कर दम कर दिया। और फरमाया कल जब वो आएगा कोई पैसा ना दे, कोई अनाज वगैरह उसको ना दे। हुजूर वो आग लगा देगा? कहा नहीं लगाएगा, हम जिम्मेदार, हमने हिसार कर दिया, हिफाजत कर दी, ठीक है। दूसरे दिन वो आया, लाओ अनाज, लाओ पैसा। उन्होंने कहा हम नहीं देते। अच्छा, उसने फौरन पड़ा, फूंक मारी, कुछ भी नहीं हुआ। अरे आग नहीं लगी, हैरान परेशान, क्या हो रहा है? समझ गया, अच्छा तुमने किसी को बुलाया है? हाँ बुलाया है, ठीक है, मैं जाता हूं अपने उस्ताद को लेकर आता हूं।
وہ مقابلہ کرے گا اس سے. اپنے پیر سے کہنا ہے کہ یہیں رہے, بھاگے نہیں یہاں سے, میں مقابلہ کروں گا. حضرت کو بتایا, فرمایا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, یہ وقت بتائے گا کہ میں بھاگتا ہوں یا وہ بھاگتا ہے, وقت بتائے گا. آگے اپنے چیلوں کو لے کر, اس کی بھوے بھی سفید, کوئی 80 سال 90 سال کا بوڑھا, وہ پورے چیلے اپنے تھیلے لے کر پہنچ گیا سیدھا. حضرت کی چارپائی ایک کھیت میں بچھائی گئی, اور عصا جو تھا, عصا لاٹھی, یہ مولانا کے پاس موجود, یہ آج کل لے کے گھوم رہے ہیں. تو وہ یہ تو خیر ویسا وہ اور ذرا خوبصورت تھا. تو وہ زمین میں گاڑ دی, زمین میں گاڑ دی اور اسال باندھ کے بیٹھ گئے. سامنے ایک سارے جادوگر بیٹھ گئے. اس نے جادوگروں نے کہا تیرے میں کیا کمال ہے؟ کہا فقیر میں کوئی کمال نہیں. فقیر کا کمال یہ ہے کہ جو تو کمال دکھائے گا میں اسے ختم کر دوں, بس یہ کمال ہے, اور کوئی کمال نہیں. اچھا, انہوں نے شروع کیا, سانپ بنا کر بھیجا, وہ پھن اٹھا کر آیا سامنے, اور جہاں وہ عصا تھا وہاں تک آیا, ختم ہو گیا. پھر کوئی چیز بھیجی, وہ آئی, پھر ختم ہو گئی. مختلف چیزیں بھیجتے رہے, سارے بار حضرت نے ختم کر دی. اس حصار کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی. آخر میں اسے جوش آیا کہ اس نے تو سارے بار ختم کر دیے. لوہے کا ایک گھیرا اس نے نکالا اور وہ زمین پر پھینک دیا, اور کہا دیکھ یہ میرا آخری وار ہے, اس سے کوئی نہیں بچا ہے آج تک, اگر ابھی خیریت چاہتا ہے تو بھاگ جا. فرمایا جو کرنا ہے کر لے, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. پھر اس نے پڑھنا شروع کیا, انگلی کا اشارہ کیا, تو وہ فضا میں بلند ہو گئے. وہ جو گھیرا تھا فضا میں بلند ہو گیا, اور اس سے آگ برسنے لگی. اور جب آگ برسنے لگی تب انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, وہ حضرت کی طرف آ رہا ہے. آگ گر رہی ہے, حضرت کی طرف آ رہا ہے, اور سر سے 10 فٹ کے فاصلے پر آ کر اوپر قائم ہو گئے. اور چاروں طرف جس چارپائی پر بیٹھے ہیں چاروں طرف آگ ہی آگ لگا دی, شعلے بلند ہو رہے ہیں. مریدین نے کہا حضرت تو گئے, آگ لگ گئی, اب تو یہ گئے, شعلے بلند ہو رہے ہیں. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے سر پر کچھ تپش محسوس کی تو میں نے کہا اب اس کا علاج کرنا چاہیے. فوراً آپ نے پڑھا, دعائے عز البحر شریف میں موجود ہے, وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا. جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ گھیرا واپس اس کی طرف پلٹا, اس نے اپنی طرف آتے دیکھا تو بھاگا. جیسے ہی وہ ہٹا وہ زمین میں گھس گیا, اور زمین میں دھماکے کے ساتھ گھسا اور پانی نکال دی. اتنی اندر زمین کی طرح گیا. سب حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا, بھاگنے لگے. حضرت نے فرمایا پکڑ لو اس کو, بھاگ رہا ہے. سارے جادوگروں کو پکڑا. مریدی نے کہا حضور یہ تو جادوگر ہیں, ہمیں ماریں گے. کہا آپ جادوگر نہیں ہیں, جادو ہم نے سب کر دیا, ختم کر دیا, عام انسان ہے یہ, پکڑ لو. پکڑ لیا. وہ لگے مارنے کے لیے. تو نے پیسہ لیا تھا, سب آستینیں چڑھا کے شروع. فرمایا چھوڑ دو, مارو نہیں. چھوڑ دیا, میرے پاس لے کر آؤ. لائے. کہا تو نے اتنے عرصے مسلمانوں کو پریشان کیا, ان کے گھروں کو, ان کے کھیتوں کو آگ لگائی, پیسہ اناج وصول کیا, تو بتا تیری کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہم نہیں دے رہے, جو تو کہے گا وہی سزا دیں گے. کہا حضور اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. فرمایا کیا تجھے معاف کر دیا؟ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. نہ صرف وہ ہوا, اس کے جتنے چیلے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہوئے. اور اس کو دیکھ کر کئی 100 ہندو جو اس وقت موجود تھے وہ سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے, اور اس کے بعد سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو گئے. اس طرح اپنی کرامات اور کمالات سے مسلمان کیا. اور ایسی جگہ تبلیغ, ایسی جگہ فرمائی جو صرف نام کے مسلمان تھے. نام کے مسلمان, نام کے مسلمان جانتے ہو یہاں پہ بہت ہیں, بہت ہیں یہاں پہ, نام مسلمان ہے, عمل نہیں. آپ ایک جگہ تشریف لے گئے, کہاں مسلمان ہیں؟ کہاں حضور کافی مسلمان ہیں. کوئی مسجد ہے؟ نہیں. ارے اتنی آبادی, کوئی مسجد نہیں. مسجد ہونی چاہیے. نمازی پڑھنے نہیں آتی, مسجد کیا کریں گے؟ آپ نے تبلیغ فرمائی, بنیادی مسائل بیان فرمائے, نماز, وضو, ہر چیز کا طریقہ بتایا.
اور اس کے بعد اس دوران بڑے دلچسپ واقعات پیش آئے. پڑھے لکھوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے اور جو جاہل جٹ ہو جانتا ہی نہ ہو اس کو بتانا بڑا مشکل ہے. لٹ مار پتہ نہیں آپ ڈچ میں کیا کہتے ہیں, اس کو بتانا بڑا مشکل ہے. ایک دلچسپ واقعہ ہوا, وہاں ایک چبوترا تھا. چبوترے کو کیا کہیں؟ چبوترا جس پہ بیٹھ کے پنچایت کرتے ہیں. خیر بہرحال کچھ کہیں گے, کچھ نہ کچھ تو کہیں. اونچی جگہ جو تھی, اب مجھے ڈچ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا کہیں. خیر بہرحال ہاں صحیح بات. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چبوترا جو ہے بیٹھنے کی جگہ, جب بیٹھ کے فرخادرین کرتے نا, سمجھ گئے نا, فرخادرین میٹنگ, سارے بستور بیٹھ گئے, فرخادرین کر لی, اب تو سمجھ میں آ گئے نا. تو اب آپ نے فرمایا دیکھو ابھی مسجد کی ضرورت نہیں, پہلے یہ چبوترا ہے بنا ہوا ہے, ہم نشان لگا دیں قبلہ کی سمت ہے, قبلہ, اسی نشان پر دیوار بنا دیں, ٹھیک ہے نا, چاروں طرف, یہی مسجد ہو جائے گی. اب اس پہ نماز شروع کرو, پھر آگے چل کے بڑی مسجد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت نے وہ قطب نما رکھا, قبلے کی سمت معلوم کرنے کا آلہ وہ رکھا اور نشان لگایا ایسے. میں ابھی جا رہا ہوں اگلے گاؤں میں, کل میں واپس آؤں گا, یہ دیوار تیار ہو جائے, اور کوئی دیوار کو توڑے نہیں. اگر مسجد کو توڑے گا تو جہنم میں جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے یاد کر لیا. حضرت چلے گئے اگلے علاقے میں, انہوں نے اینٹیں لائیں اور دیوار بنانی شروع کی. چودھری صاحب آ گئے وہاں سے. چودھری جانتے ہو, فور ستر, بڑکا مولوی ہے, کچھ بھی کہہ دو بہرحال, فور ستر. آ کے کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ حضرت نے پیر صاحب نے نشان لگائے ادھر, ایسے دیوار بنے گی. کہا نہیں ایسے نہیں, یوں کرو. یوں کیوں کرے؟ کہ یہ چبوترا جب اتنی جگہ ضائع ہو رہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یوں کرنے سے قبلہ ادھر ہو جائے گا. قبلہ تو یوں ہے نا, تو جیسا یوں ہے ایسے ہونی چاہیے. کہتے نہیں ایسے کرو. انہوں نے ایسے کرو. اب حضرت واپس تشریف لائے, آ کے دیکھا, غصہ آیا, یہ کیا کیا؟ ابھی قبلہ یوں ہے, تم نے دیوار یوں کر دی. کہا وہ جگہ ضائع ہو رہی تھی. کہتے بے وقوف, جگہ ضائع ہو جائے قبلہ رخ ہونا چاہیے, توڑو اس کو. کہا نہیں ہم نہیں توڑتے, ہمیں جہنم میں نہیں جانا. آپ نے فرمایا تھا جو مسجد کو توڑے گا جہنم میں جائے گا, ہمیں نہیں جانا جہنم میں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے جاہل لوگ, اب میں کیسے سمجھاؤں ان کو؟ اب جب ٹوٹے گی نہیں تو مسجد سیدھی ہوگی نہیں. پھر فرمایا اچھا تدبیر فرمائی. جو پہلے نشان لگایا تھا آپ نے, فرمایا پہلے ادھر دیوار بناؤ. انہوں نے بنا دی. کہا یہ مسجد کی دیوار ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. کہا جو پہلے والی تھی اب وہ مسجد کی نہیں رہی, اب کوئی توڑے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے پھر توڑ. ایسے تبلیغ فرمائی, ایسے جاہل جٹ. پھر ان کا ادب سکھا, دیکھو جب کوئی بڑا آئے اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ. جب کوئی بڑا آئے, پیر صاحب آئے, استاد محترم آئے, شیخ آئے, کوئی ہے, کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ ادب, احترام ہے. ٹھیک. حضرت کھڑے ہوئے جمعے کے خطبے کے لیے, سارے کے سارے کھڑے ہو. اب وہ اشارہ کرنا بیٹھو, نہیں آپ کھڑے, ہم کیسے بیٹھے؟ کیا جاہل لوگوں سے پالا پڑتا. سب نے کھڑے ہو کے خطبہ سنا, بیٹھا نہیں کوئی. جب یہ بیٹھے تو وہ بھی بیٹھے, دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو تو پھر کھڑے ہو جائے. کیسے لوگ, انسان کی موڑی گھوم جائے, موڑی گھوم جاتی. خیر جب نماز ہو گئی پھر بتایا دیکھو اس میں بیٹھنا ضروری ہے, خطبے میں نہیں کھڑے ہوتے. نہیں آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ادب کے خلاف ہے. ہاں نہیں ادب کے خلاف نہیں ہے, خطبہ بیٹھ کے سنو, بیٹھ کے. اچھا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گئے. ایسے لوگوں میں تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے. ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے, تب اسلام کی آبیاری کی, اسلام کی عظمت کے جھنڈے لہرا دیے. اپنے علم سے, اپنے تقوی و پرہیزگاری سے, اپنی روحانیت سے, اپنی کمالات, اپنے کرامات سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ سچا دین اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام.
ہم صرف نعرے ہی لگاتے ہیں، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام کے لیے کام نہیں کرتے۔ پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے نا، پانی کے جہاز حج پر پہلے پاکستان سے پانی کے ذریعے، جہاز کے ذریعے جاتے تھے، اب تو ہوائی جہاز میں جاتے نا۔ بحری جہاز کتنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ جب جہاز رخصت ہوتا تھا تو لوگ خوش ہو کے نعرے لگاتے تھے، اسلام زندہ باد، سارے حاجی نعرے لگاتے تھے۔ اور جب واپس آتے تھے حج کر کے، تب ابھی حاجی اوپر ہیں، نیچے لوگ لینے کے لیے آئے کھڑے ہیں، نعرے لگاتے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ تو ایک صاحب حج کرنے گئے، ان کے بیٹے کا نام تھا اسلام، وہ اپنے باپ کو لینے چلے گیا۔ جب وہ باپ کو لینے گیا تو جہاز آیا، اس نے دیکھا وہ باپ اوپر کھڑا ہے، باپ نے نیچے دیکھا بیٹے کو، باپ نے بیٹے سے وہیں سے آواز لگائی اسلام، سب نے کہا زندہ باد۔ وہ اپنے بیٹے کو پکار رہی، سمجھ رہے نعرے لگا رہے، وہ چاہ رہی یہ اوپر آ جائے گی، اسلام، وہ کہہ رہے زندہ باد، سارے زندہ باد کے، اور وہ بیٹا بھی لگا رہے ساتھ ساتھ، وہ یہ نہیں دیکھ رہے باپ مجھے بلا رہے اوپر۔ تو ایسے خالی نہیں نعرے مت لگاؤ، اسلام تو زندہ باد ہے ہی ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا، اس کے لیے کچھ کام بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو استقامت کے ساتھ، تاکہ حقیقت میں جب تم عمل کرو گے تو تم بھی زندہ باد ہو جاؤ گے۔ اسلام پر عمل کرنے والے زندہ ہی رہتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 54 سال سیاحت فرمائی اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد پاکستان تشریف لائے، پہلے لاہور اور پھر کراچی میں، اور وہاں پر آپ نے اپنے وصال مبارک سے 2 سال قبل، پہلے تو آپ تشریف لائے کراچی، جب تشریف لائے تو علاقہ کلفٹن، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پر مہاجرین کی آبادی تھی۔ تو آپ کی قریبی آپ کا تعلق اور دوستی مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت کلوز فرینڈ، قریبی دوستی۔ تو حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو مبلغ اسلام نے فرمایا ایک کالونی آباد ہو رہی اور اس کا نام ہے فردوس کالونی، کہا میں نے وہاں ایک پلاٹ لیا ہے، طاہر میاں آپ چاہیں تو آپ بھی لے لیں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، ہم تو یہاں بھی فردوس میں رہیں گے، وہاں بھی فردوس میں رہیں گے، یہاں فردوس ہے وہاں جنت الفردوس، دونوں نے ساتھ پلاٹ لے لیا۔ حضرت نے تو پھر بعد میں اس کو فروغ کر دیا، لیکن حضرت طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے جد افضل نے اس کو بنایا، اس کی تعمیر کی، اور وہیں وصال تک وہیں رونق افروز رہے۔ اور وصال سے 2 سال قبل آپ نے فرمایا اب میرے اس دنیا سے جانے میں 2 سال رہ گئے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 2 سال کیا 2 گھنٹے 2 منٹ کا نہیں بتا سکتا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جاؤں، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کا ولی اللہ کے کرم سے جانتا ہے کہ کب، کس لمحے، کس مقام پر اسے موت آئی، جانتا ہے۔ 2 سال کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد کراچی کے جتنے قبرستان تھے اس کی مٹی منگا کر سونگی، اور سونگ کر فرمایا یہ میری مٹی میں نہیں ملتی۔ دیکھو اللہ کے ولی کی شان، کوئی بتا سکتا ہے میں کہاں دفن ہوں گا؟ وہ کہتے ہیں میں روٹرڈیم میں ہوں گا، بعد میں اٹھا کے ایمسٹرڈیم میں بھیج دیا، نہیں پتا نا، لیکن اللہ کے ولی کو معلوم، فرمایا میری مٹی میں نہیں ملتی، میں کسی قبرستان میں نہیں جاؤں گا، میرے لیے الگ جگہ ہوگی، اور جہاں میرا مزار ہوگا وہاں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، محفل خانہ ہوگا، شفا خانہ ہوگا، لوگ ذکر اذکار کریں گے، اور راتوں کو وہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا، وہاں سے فیض جاری ہوگا۔ تو فردوس کالونی سے تھوڑا آگے جہاں پر اب درگاہ آگے اشرفیہ ہے، حضرت کا مزار مبارک، کسی نے بتایا کہ حضور وہ ایک جگہ ہے، وہ دیکھ لیں،
فرمایا پہلے مٹی لے کر آؤ. مٹی لے کر آئے, سونگی, کہاں یہی میری مٹی میں ملتی, یہی میری مٹی میں ملتی. تو میرے والد گرامی اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا تو جنگل ہی جنگل, درخت ہی درخت. یہاں کیسے مسجد بنے گی, یہاں دارالعلوم کیسے بنے گا, شفا خانہ, محفل خانہ, یہ سب کیسے بنے گی؟ ایسا کرو کہ حضرت کو لا کر دکھا دو, جب وہ دیکھ لیں گے کینسل کر دیں گے, واقعی چیزیں نہیں بن سکتی یہاں پر, تو صاف ستھری جگہ چاہیے. حضرت کو لے کر آئے, تسبیح لے کر آپ اس مقام پر ٹہلتے رہے. کئی جگہ سے کہا مٹی نکالو, سونگی, یہ جگہ نہیں ہے. دوسری نکالو, سونگی, یہ جگہ نہیں. ایک جگہ سے جو مٹی نکالی, کہا یہی میری آخری آرام گاہ ہے, یہی میرا مزار بنے گا. انہوں نے کہا لو ہم تو لائے تھے کینسل کر دیں, یہ تو کنفرم کر دیا, یہ تو کینسل کرنے کے لیے لائے. تو حضرت نے جب یہ دیکھا فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ جگہ ایسی رہے گی؟ میرے آنے کی دیر ہے. جب میں اس زمین میں آ جاؤں گا یہ جنگل منگل بن جائے گا, یہاں سے فیض جاری ہوگا. ابھی دن میں لوگ نہیں آتے, پھر رات میں آ کر فیض حاصل کریں. اس کے بعد جب آپ بیمار ہوئے, فرمایا مجھ پر فالج کے 2 حملے ہوئے. فالج ہوتا ہے نا, ہاتھ سن ہو جاتا, کام نہیں کرتا. اب تیسرا حملہ جو ہوگا وہ آخری ہے. اس کے بعد جس دن حملہ ہوگا اس کے 6 مہینے کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, لکھوا رہے ہیں. اچھا, فرمایا علاج نہیں کرنا, علاج کی ضرورت نہیں, روانگی ہے. فالج کا حملہ ہوا, ڈاکٹر کو بلایا, اس نے آلہ رکھ کر چیک کیا, اور جب دل پر رکھا تو بڑے سکون سے سنتا رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو 1 منٹ میں آدمی دیکھ لیتا ہے, 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے. بعد میں اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ مرید نے کہا آپ جسمانی طبیب ہیں, حضرت روحانی طبیب. تو اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کے دل پر میں آلہ رکھتا ہوں تو اللہ کی آواز آ رہی ہے, اور اتنی صاف آواز آ رہی ہے کہ یہ کان سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا. ان کے اندر روحانیت کا غلبہ ہے. ایک دنیا دار آدمی کہہ رہا ہے ان کے اندر روحانیت کا غلبہ ہے, یہ بلند مقام پر ہیں, ان کا علاج میں کروں گا. جب اس کو فیس دی تو اپنے پاس سے پیسے نکال کر یہ حضور کو نذرانہ پیش کر, میں علاج کروں گا. اور حضرت نے دیکھا, فرمایا ضرورت نہیں, اب روانگی ہے, علاج کی ضرورت نہیں ہے, اب روانگی ہے. اور اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک 6 مہینے کا جو چیز آپ نے لکھوائی بالکل بے عین ہی وہی ہوا. ایک دن کا یا ایک ٹائم کا, 1 مہینے کا فرق نہیں. وصال فرمایا. اور غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ نے نماز جنازہ پڑھائی, قبر میں اتارا گیا, اور جب اس کو بند کیا گیا تو ایک مجذوب بزرگ آئے جن کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, عجیب کیفیت تھی. انہوں نے کہا کھولو, قبر کو کھولو, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. سارے علماء موجود تھے. والد گرامی نے ان کی طرف دیکھا. علامہ عبدالحامد بدایونی, قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر جید علماء موجود تھے. والد گرامی نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھول دو, جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ہٹا دیں. اس نے ہٹایا, کفن چہرے سے ہٹایا, دیکھتے رہے, روتے رہے, آسمان کی طرف دیکھے اور چہرے کی طرف دیکھے. پھر کہا ٹھیک ہے بند کر دو. جب بند کر دیا تو کہا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ شخص قطب ربانی تھا, یہ قطب کے مقام پر فائز تھا, آج دنیا قطب سے محروم ہو گئی. یہ بشارت دی اور اس کے بعد غائب ہو گئی. کسی کو نظر نہیں آیا کہ کہاں. یہ ہے اس مرد درویش کی داستان کہ جس نے اپنا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا. وہ اللہ کو یاد کرتے رہے, اسی لیے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں.
تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں. وہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے. آج ان کے وصال مبارک کو 52 سال ہو گئی. 52 سال آج ہم ان کی یاد میں یہاں موجود. اور یہ عرص مبارک صرف نیدرلینڈ میں ہی نہیں، سلسلہ اشرفیہ کا مرکز ساؤتھ افریقہ میں چیسورتھ کے علاقے میں مدرسہ موجود ہے، وہاں بھی آپ کو عرص مبارک. دبئی میں بھی جہاں جہاں سلسلہ اشرفیہ کے مراکز ہیں اور میرے والد گرامی کے مریدین موجود ہیں، وہ سب بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے آراس مبارکہ اسی عقیدت، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتے ہیں. آج بھی ان کے مدار مبارک پر جائیں تو سکون ہے، اطمینان ہے، قرار ہے. کتنے لوگ آتے ہیں اور آ کر وہیں بیٹھ جاتے اور وہ خود زبان حال سے کہتے ہیں کہ یہاں پر سکون ہے اور اطمینان. کیوں نہ ہو؟ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. وہ ساری عمر اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرب حاصل کرتے رہے، قطب ربانی ہو گئے تو ان کو وہ مقام ملا کہ زندگی میں جو ان کے پاس بیٹھ گیا اسے سکون مل گیا، اور وصال کے بعد آج کوئی مزار مبارک کے پاس بیٹھ جائے اسے بھی سکون مل جائے. فیض جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. قرآن نے کہا ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اس لیے کہ جو کامیابی دینے والا ہے اس سے انہوں نے تعلق قائم کر لیا. تعلق قائم کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. الحمدللہ. ایسا نہیں، ہم سب ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے کہ نامہ اعمال میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات و خیرات ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کی نسبت ہے ان کی محبت، اور انشاءاللہ یہی نسبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، انشاءاللہ کل حشر میں بھی کام آئے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جائیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.